أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فی، ہدی للمتقین، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے واسطے ڈرنے والوں کے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں کتابیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے. سامعین، آیت نمبر 3 سورہ بقرہ کی، جس کی شروع میں ایمان کے متعلق بات کی، اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور و معروف ہے کہ جس آدمی نے کلمہ کا انکار کیا وہ آدمی کافر ہو گیا، اور مومن ہوتا ہے کلمہ پڑھنے سے. تو آپ نے جتنی بات سنی ہے اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ کلمہ پڑھ کر دل سے تصدیق کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ایمان کہلاتا ہے اور انسان مومن بنتا ہے. اور اسی طریقے سے کفر کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں اللہ کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہوگا، بلکہ اس کی کفر کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو آدمی کہتے ہیں کہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ہم کون سا کفر کرتے ہیں. اس لیے صرف کلمہ پڑھنے سے انسان مومن نہیں رہتا، بلکہ کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا اور ان کو دل و جان سے ماننا اور تسلیم کرنے سے انسان مومن رہتا ہے. اگر کلمہ پڑھتا ہے مگر سجدہ غیر اللہ کا کرتا ہے تو وہ آدمی مومن نہیں ہے. اگر کلمہ پڑھتا ہے مگر قرآن کا درس سننے کے لیے اور اس کو یقین اور دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ آدمی بھی مومن نہیں ہے. اس لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو کلمے کا دروازہ ہے، مگر اسلام سے نکلنے کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے کلمے کا انکار لازمی نہیں، بلکہ کسی بھی دین کی شرعی اور صحیح بات کا جس کو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، قرآن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کو ماننا ضروری ہے، ان کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. جن کو اللہ نے حلال کیا، حرام جن کو اللہ نے کیا، ان تمام کی تمام دین کی کسی بات کا انکار کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ کوئی آدمی کہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کی سنت نہیں ہے داڑھی رکھنا، یہ آدمی بھی کافر ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف کلمہ کا انکار کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، بلکہ دین کے کسی صحیح کام کا انکار کرنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. یہ اس لیے کہا، اس لیے کہ ایمان کی بات تھی اور میں نے کہا ساتھ کفر کی بات آپ کو بتا دی جائے. اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
ایمان والوں کی دوسری صفت بیان ہو رہی ہے، متقی لوگوں کی دوسری صفت بیان ہو رہی ہے، کتاب کو ماننے والوں کی دوسری صفت بیان ہو رہی ہے۔ وہ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَيَقْرَأُ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئی، نماز قائم کرنے کے لیے آئی۔ اور انسان جب نماز کو قائم کرتا ہے تو دنیا کے سارے معاملات انسان کے لیے بآسانی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کو نماز ایک یہ بھی فائدہ دیتی ہے کہ انسان کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ صحیح آ جاتے ہیں۔ آپ نمازی آدمی کو متردد اور اضطراب والا نہیں دیکھیں گے، وہ بڑا بے چین، بڑا مطمئن ہوگا ہر کام کے اندر، اس کا ہر کام اپنے وقت پر ہوگا۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ دنیا کے کام یار رہ جائیں گے، یہ دکان کا کام ہے، یہ گھر کا کام ہے، پھر اس کے کام رات تک ختم نہیں ہوتے۔ یہ نماز کا ایک فائدہ ہے کہ جو آدمی نماز وقت پر پڑھتا ہے اس کے کام بھی وقت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے کاموں کے اندر کیا کر دے گا؟ آسانی پیدا کر دے گا۔ نماز پڑھنے والا انسان وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے ڈرتا ہے اس کے مشکل کاموں کو میں آسان بنا دیتا ہوں، اس کے وہ کام جو اس کے ذہن و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتے کہ مجھے رزق کہاں سے ملے گا، میری روزی کہاں سے آئے گی، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندوبست کر دیتا ہوں اس کی روزی کا، اس کو ایسی فراوانی دیتا ہوں روزی کی کہ وہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ روزی کہاں سے آ رہی ہے۔ فرمایا یہ نماز کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم بھی کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر جہاں کہیں بھی تم پڑھو گے آئے گا یہی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو۔ اور سارے پیغمبروں نے بھی اس کی فضیلت کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو سارے پیغمبروں نے پڑھا بھی ہے اور پیغمبروں نے حکم بھی دیا ہے۔ آپ کسی پیغمبر کا واقعہ لے لیں، کسی پیغمبر کا نام لے لیں، اس کے ذکر کے اندر، اس کے واقعہ کے اندر، اس کی دعوت کے اندر نماز کا ذکر تمہیں ضرور ملے گا۔ سورہ ہود کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دی نا قوم والوں کو، تو وہ کہنے لگے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، اے شعیب تجھے تیری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکے، یعنی ان کے ہاں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنا بڑا نیک کام تھا۔ تو آج ہم کسی آدمی کو دھوکہ دیتے ہیں یا اس کو کوئی غلط بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حاجی صاحب، نمازی صاحب، تمہیں یہی نماز حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں صحیح باتوں سے روکو یا لوگوں کے راستوں کو بند کرو یا کسی کا حق کھاؤ؟ تو وہ بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کو بڑا نیک کام سمجھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول حضرت شعیب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور اللہ کے رسول چونکہ نماز پڑھتے تھے تو وہ کہنے لگے اے شعیب تجھے تیری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی عبادت سے اور ان کے روش پر چلنے سے تو روکے۔ اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، ان کی شریعت کے اندر بھی نماز ہو تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس سورہ مریم کے اندر 16ویں پارے میں ہوتا ہے۔ فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل کا ذکر کیجئے کتاب کے اندر۔ فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنی اہل والوں کو کس کا حکم دیتے تھے؟ نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا، مجھے کتاب بھی عطا کرے گا، اور فرمایا اللہ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اللہ مجھے برکتوں سے نوازے گا، اور فرمایا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، لوگوں میں جب تک زندہ رہا میں لوگوں کو اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا کیا کروں گا؟ حکم دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود حکم دیا واوحینا الی موسیٰ، اے موسیٰ کہ تو نماز کے لیے جگہ بنا، تو نماز کے لیے مسجد بنا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ نماز کون پڑھتے تھے؟ انبیاء پڑھتے تھے، اور انبیاء لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے نمازوں کا۔ اور آج ہم اپنی دنیا کی اس کمزور معیشت اور کمزور تجارت کے لیے اور چند ٹکوں کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو کام پیغمبروں نے کیا آج ہم اس کو آئیڈیل بناتے ہیں، اس کو نمونہ بناتے ہیں، جو ہمارا دنیا دار عہدیدار اور بڑا نام نہار آدمی کرتا ہے کام۔ آج ہم یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہودیوں کا جو لباس ہے، جیسے وہ بال کٹواتے ہیں ہمارے بال بھی وہی، ہمارا لباس بھی وہ ہے۔ ہماری عورتوں کو دیکھو، ان کا لباس بھی وہی ہے جیسے یہودیاں عورتوں کا ہے۔
اور ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، ان کی بھی روش اور طریقہ کار وہی ہے جو یہودیوں کا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر سب نظام ہی یہودیت کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ ہم یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہیں، مگر انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ انسان کو ذرا سوچنا چاہیے، ذرا غور کرنی چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ہر پیغمبر اس بات کی دعوت دیتا ہے، لوگوں نماز پڑھو۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ، ان کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اے میرا ابراہیم خلیل، تو اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو اس ویرانگی جگہ کے اندر چھوڑ کر آ، جہاں نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کی کوئی چیز ہے، نہ کوئی انسان کا دھیان رکھنے والا ہے۔ وہاں جب چھوڑا نا تو اپنے رب کے سامنے التجا کی، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے حرم اور تیری عزت والے شہر اور تیرے چنے ہوئی شہر کے پاس میں نے اپنے اولاد کو ٹھہرا دیا، غیر ذی زرع، جہاں زر نہیں ہے، یعنی کھیتی باڑی نہیں ہے، جہاں کوئی چیز اگ نہیں سکتی۔ لیکن اللہ میں چھوڑ کر کیوں جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ صرف اسی لیے کہ یہ کیا کریں، تیری نماز کو قائم کریں۔ دیکھو اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی اپنی اولاد کو اس جگہ چھوڑ کر ایک ہی حکم بیان کرتے ہیں، اللہ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے حکم کی خاطر، اور دوسری کام یہ ہے کہ تیری نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول نے نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، لوگوں اپنے صحابہ کو فرمایا، او میرے صحابہ مجھے یہ بات بتلاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو اور وہ آدمی 5 وقت اس کے اندر نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا نہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو آدمی ایک گھر کے سامنے نہر گزر رہی ہے اور 5 وقت نہاتا ہے، اسے غسل کرتا ہے، اس کے جسم پر بھی کوئی میل رہے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر آپ کے گھروں کے پاس بھی نہر گزر رہی ہے، کون سی؟ فرمایا نماز والی۔ جو آدمی نماز پڑھے گا، فرمایا جیسے نہر میں غسل کرنے والے آدمی کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی وہ آدمی جو آدمی نماز پڑھتا ہے 5 وقت، اللہ اس کے جسم پر بھی گناہوں والی میل نہیں رہنے دیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول باہر نکلے، پتوں کے جھڑنے کا گرنے کا موسم تھا، ایک شاخ کو پکڑا اور اس کو حرکت دی، اور صحابی سامنے کھڑے تھے، فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ تو پتے گر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پتے اس لیے گرائے ہیں تاکہ تجھے دکھلاؤں اور ایک بات بتلاؤں۔ فرمایا نماز رہ گئی، جو آدمی صدق دل سے نماز کی نیت سے وضو کرتا ہے، جیسے یہ پتے گر رہے ہیں، ایسے ہی انسان کی وجود سے نماز کے وضو کے لیے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ میرا دوست جی، اتنی فضیلتیں ہیں نماز کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز تک، اس کے درمیان کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، او انسان تو چھوٹے جتنے بھی گناہ کرتا ہے اور تو آگے نیکی کر دیتا ہے، اللہ تیری نیکی کی وجہ سے تیرے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ گناہ کبیرہ نہیں، صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ وضو کرے گا، وضو سے نماز کا ثواب، وضو کرے گا گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے، اور تو گھر سے وضو کر کے آئے گا، ایک ایک قدم پر تجھے اللہ کی طرف سے نیکیاں ہی ملتی جائیں گی۔ اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں ہیں، لیکن اگر جو آدمی اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر وہ لوگ جو جہنم کے اندر پڑے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، او لوگوں تمہیں جہنم کے اندر کیوں ڈالا گیا؟ وہ یہی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی نماز کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے، یہ نماز کا خیال ہی ہمیں نہیں آتا تھا، یا پڑھتے تو تھے مگر وقت پر نہیں پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ فرمایا اس لیے نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ جہنم میں ہوں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور قرآن مقدس کے اندر آتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ سورہ مریم کے اندر فرمایا نہ لائق لوگ ہیں وہ
کون نالائق لوگ ہیں اور کیوں نالائق لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اضاعوا الصلاۃ، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اللہ نے آگے بیان مرض کے بعد سبب مرض کو بھی بیان کیا کہ ان کو یہ مرض کیوں لگ گئی نماز کو ضائع کرنے والی۔ فرمایا واتبعوا الشہوات، نماز اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ان کو مرض لگ گئی ہے دنیا کی خواہشات کی، دنیا کی محبت کی، دنیا ان کے لیے مزین ہو گئی، وہ دنیا کی محبتوں کے پیچھے دوڑ پڑے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے دوڑ پڑے، دنیا کے مال تجارت جائیداد کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اندر نماز کی محبت نہیں رہی، دنیا کی محبت آ گئی، خواہش کی محبت آ گئی، جس خواہش نے ان لوگوں کو نماز سے دور کر دیا، اللہ کے گھر سے دور کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں ان کا وجہ اور سبب یہ ہے کہ وہ خواہش کی پیروی کرتے ہیں، خواہش کی اتباع کرتے ہیں۔ اور جو آدمی خواہش کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے، نماز تو نماز رہی، وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی غافل کر دیتا ہے، اللہ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو انسان اپنی خواہشات سے رک گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس انسان نے خواہشات کی پیروی کی، آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اس کو جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اس کو غی وادی کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ نے مرض کو بھی بیان کیا، سبب مرض کو بھی بیان کیا، اور انجام جرم کو بھی بیان کیا، یعنی جرم کو بھی بیان کیا، جرم ہونے کا سبب بھی بیان کیا، اور انجام جرم بھی بیان کر دیا۔ فرمایا وہ نالائق نکمے نکھٹو اس لیے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فسوف یلقون غیا، ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو جہنم کی وادی کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس لیے نماز کی فضیلتیں بھی بہت ہیں، اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او لوگو الفرق بین المسلم والکافر الصلاۃ، نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ محدثین نے اس کا بڑا خوب معنی کیا ہو لوگوں، یہ فرق یوں سمجھو کہ مومن کا ترہ امتیاز نماز ہے نا، جو انسان نماز نہیں پڑھتا یہ نہ سمجھے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں سو گیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا ضروری کام تھا، تجارت کاروبار تھی۔ فرمایا اس نے اپنے آپ کو اور لوگوں سے ذلیل کر دیا۔ اگر نماز پڑھتا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بڑا عروج دیتا، اتنا عروج دیتا کہ میں اس کو کافروں سے بڑا ممتاز کر دیتا، کافروں سے اسے مخصوص کر دیتا، لیکن اس نے نماز نہ پڑھ کر اپنے آپ کو کافروں کے ساتھ تشبیہ اور ایک جیسا کر دیا۔ اس لیے فرمایا او لوگوں تمہارے درمیان فرق کرنے والی، یعنی مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر تیری بھی دکان ہے، تیرے سامنے کافر کی بھی دکان ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، فرمایا تو نے بھی نماز کے لیے نہیں گیا، کافر نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں او لوگو پھر دیکھو تو صحیح نا، تو نماز کے لیے جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے، اور اگر نہیں جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا تو مومن ہے یا کافر ہے؟ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جس کو نماز کا خیال ہی نہیں آتا وہ انسان کافر ہے۔ ہاں خیال تو آتا ہے مگر کام کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، وہ کافر نہیں ہے، فاسق ضرور ہے۔ یہ کفر کا فتویٰ اس پر لگے گا جس کو بالکل خیال ہی نہیں آتا، اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے۔ اس لیے فرمایا نماز کی فضیلتیں بھی بہت ہیں، نماز کی وعیدات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جو نہیں پڑھے گا تو پھر اس کے لیے عذابات بھی بہت زیادہ ہیں، اور جو پڑھے گا اس کے لیے بشارتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہے نبیوں والا کام کہ انسان کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ سورہ قلم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جو آدمیوں کو اب بلایا جاتا ہے نا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جن لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جاتا ہے اور وہ نہیں آتے، فرمایا اس دن یعنی قیامت والے دن وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن لا یستطیعون، ان کو طاقت نہیں دی جاتی۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر ان کو پکارا جاتا تھا آؤ نماز کی طرف، آؤ اللہ کے سامنے سجدہ کر لو، لیکن وہ نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے خشعا ابصارہم ترہقہم ذلہ،
وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ وہ دنیا میں سجدہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ بوڑھے تھے، معذور تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے؟ نہیں، فرمایا وهم سالمون، کیا تھے؟ صحیح سلامت تھے، سلامت تھے، نہیں پڑھتے تھے. اور آج قیامت والے دن رب کے سامنے سارے مومن سجدہ کریں گے، لیکن جو بے نمازی ہوگا اس کو سجدہ کرنا اللہ کے ہاں اس دن نصیب نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میں اس کی کمر کو تختے کی طرح مضبوط بنا دوں گا، وہ جھک نہیں سکے گا میرے سامنے. وہ کتنا ذلیل ہوگا اس دن جو آدمی آج نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے سامنے سارے سجدے میں اور وہ کھڑا ہے. ایسا سریا ڈال دیا جائے گا اس کی کمر کے اندر کہ وہ جھک نہیں سکے گا. جیسے سریا بالکل ایک سیدھا ہوتا ہے وہ بھی سیدھا کھڑا رہے گا. سارے کے سارے اللہ کی حمد و ثنائیں بیان کر رہے گے، اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہوں گے، لیکن وہ آدمی اللہ کی لعنت کا مستحق بن کر کھڑا رہے گا. اس لیے نماز پڑھا کرو اور نماز کو وقت پر پڑھا کرو. اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کو وقت پر بھی پڑھے اور اس کے حقوق، واجبات اور مستحبات اور سنن کے ساتھ اس کو ادا کرے، یعنی اس کی جتنے بھی اراکین ہیں ان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرے. یہ طریقہ ہے نماز کو پڑھنے کا. وگرنہ ٹکرے ہی مارنی ہے تو پھر انسان گھر کے اندر ہی ٹکرے مار لینا.